السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ صبح اذان کے وقت ہی میں اٹھی اور چولہے پر چائے چڑھا کر اپنے شوہر، جن کا نام اسلم ہے، ان کو جگا کر نماز پڑھنے چلی گئی، لیکن میرے واپس آنے تک بھی وہ نہ اٹھے تھے۔ میں نے ایک بار ان کو پھر جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حسب معمول لعن طعن کرنے لگے، مجھے ڈانٹنے لگے۔ مجھے اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے یہی چل رہا تھا۔ میں جا کر چائے پیالی میں ڈالنے لگی، تب تک اسلم بھی آ گئے۔ وہ آ کر چائے پینے لگے اور ساتھ مجھے ہمیشہ کی طرح ڈانٹتے بھی رہے کہ اتنی صبح نہ اٹھا دیا کرو، لیکن میں ان کی یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ پر میں سکون میں ضرور رہتی، کیونکہ میرے بار بار اٹھائے جانے پر وہ اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرا نام سلمہ ہے۔ میری اور اسلم کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اسلم اور میں کزن تھے، مگر ہماری شادی پسند کی نہ تھی۔ اسلم کسی اور کو پسند کرتے تھے، لیکن خاندان کی وجہ سے ہماری شادی کر دی گئی۔ اسلم نے کبھی مجھے دل سے نہیں اپنایا تھا، لیکن میں نے اپنی طرف سے رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو جانے کے باوجود بھی ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میں بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے تاکہ ہمارا ازدواجی تعلق تھوڑا مضبوط ہو جائے، لیکن نہ جانے اتنے جتن کرنے کے بعد بھی میری یہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے رو رو کر اسلم کو بھی کہا کہ وہ نماز پڑھ کر دعا کیا کریں۔ میری حالت دیکھ کر وہ وقتی طور پر تو مان گئے، لیکن کچھ دن بعد پھر کوتاہی کرنے لگے۔ اس لیے میں روز فجر کے وقت ان کو اٹھاتی تھی، چاہے مجھے پھر باتیں ہی کیوں نہ سننی پڑتی، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ ہم دونوں اگر مل کر دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ ایک امید تھی جس کے سہارے میں جی رہی تھی۔ اسلم نے 8ویں جماعت تک پڑھا ہوا تھا اور پھر ان کے ابا نے ان کو رکشہ لے کر دیا، کیونکہ گھر کے خرچے پورے کرنے ہوتے تھے۔ تب سے اب تک اسلم رکشہ چلا رہے تھے اور اس طرح ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ صبح صبح نکلتے اور رات کو دیر سے گھر آتے۔ میں سارا دن اکیلی گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی یا پھر کوئی رسالہ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، میں نے صرف 5 جماعتیں ہی پڑھی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا لکھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے 5ویں جماعت تک ہی میں نے پڑھا، اور جو ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنی آتی تھی وہ میں پڑھ لیتی تھی۔ اس طرح میرا بھی دن گزر جاتا تھا۔ صاحب اولاد نہ ہونے کے باوجود میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتی تھی، لیکن خود کو ہمیشہ مطمئن رکھتی۔ میں لوگوں سے بہت کم گھلتی ملتی تھی، بس ضرورت کے وقت ہی پڑوسیوں کے گھر آتی جاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں چند پیسے جمع کر کے صدقہ کرتی رہتی اور ہر کسی کو دعا کے لیے کہتی تھی۔ یہ میرا اب روز کا معمول بن گیا تھا، لیکن پھر ایک حادثے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں چاہ کر بھی خود کو مضبوط نہ کر پائی۔ ایک دن میں حسب معمول کام کرنے میں مصروف تھی کہ مجھے باہر سبزی والے کی آواز سنائی دی۔ چونکہ ہمارے محلے میں کوئی سبزی والا آتا ہی نہیں تھا اور کسی بھی چیز کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ میں آواز سن کر بھاگی دروازے پر گئی اور آواز دے کر سبزی والے کو روکا، کیونکہ مجھے پیاز وغیرہ لینے تھے اور آج کام زیادہ تھا، اس لیے میں بازار جا نہیں سکی۔ میں یہ سوچ کر کہ کہیں سبزی والا چلا ہی نہ جائے اور پھر مجھے بازار کا چکر لگانا پڑے، سارے کام چھوڑ کر اسے روکنے پہنچ گئی۔ میں نے ضرورت کی 2-4 چیزیں لیں اور اس کا شکریہ ادا کر کے آنے لگی۔ تبھی اس نے مجھے آواز دی اور پوچھا کہ باجی یہاں نئے آئے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا اور نہیں کہہ کر چلی گئی۔ میں اجنبیوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسلم کو یہ پسند تھا۔ اسلم مجھے باہر جانے سے منع کرتے تھے اور چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کا سارا کام ختم کیا اور اسلم کی من پسند سبزی بنائی۔ رات کو جب اسلم آئے تو ان کا موڈ خراب تھا، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں انہیں خوشی سے بتا رہی تھی کہ اب سبزی والا یہاں تک آ جاتا ہے
مجھے بازار جا کر سبزی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشی ہی مجھ پر بھاری پڑ جائے گی۔ اب روز سبزی والا ہمارے گھر کے سامنے تک آ جاتا اور میں اس سے سامان لے لیتی۔ اس طرح تھوڑا بہت اسے میرے گھر کے حالات کا بھی پتہ چل گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا گھر میں صرف میں ہوتی ہوں اور اسلم پورا دن رکشہ چلاتے ہیں، دن میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ تبھی وہ کہتا، باجی میں یہاں تک صرف آپ کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ کو دور نہ جانا پڑے، ورنہ یہ گلی اتنی گندی ہے کہ کوئی ریہڑی والا یہاں آتا ہی نہیں، اتنے کھڈے ہیں یہاں۔ یہ سن کر میں اس کی مشکور ہو گئی، کیونکہ اس کی بات واقعی سچی تھی۔ کچے سے علاقے میں گھر ہونے کی وجہ سے وہاں سڑکیں نہ ہونے کے برابر تھی اور شاذ و نادر ہی یہاں کوئی آتا تھا۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھی اور دوپہر کے وقت اتنی سخت گرمی ہوتی کہ باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس دن بھی اتنی ہی سخت گرمی پڑ رہی تھی، دھوپ پاؤں جلا رہی تھی۔ تب بھی سبزی والے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر گئی، سامان لے کر واپس آنے لگی کہ اس نے آواز دے کر کہا، باجی گرمی بہت ہے، ایک گلاس ٹھنڈا شربت ہی پلا دیں، دعا دوں گا۔ میں نے پہلے تو سوچا، لیکن پھر گرمی کی شدت دیکھ کر اسے وہاں رکنے کا کہہ دیا۔ شربت بنانے کے لیے میں اندر آ گئی۔ میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں شربت بنا کر واپس آئی تو وہ دروازے سے جھانک رہا تھا۔ جیسے ہی اسے شربت تھمایا، اس کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا کہ 2 منٹ پنکھے کی ہوا لے لینے دیں۔ میں ویسے ہی بہت خدا ترس تھی۔ اس کی ذات اور معصوم شکل دیکھ کر اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ میں جو اس کے ساتھ بھلائی کر رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ اندر آ کر پنکھے کے سامنے بیٹھ کر وہ میرا شکریہ ادا کرتا رہا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اب اس کی موجودگی سے میں بے سکون ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ ایک اجنبی تھا۔ 2 منٹ کا کہہ کر وہ 15 منٹ سے وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں خود ہی اٹھ گئی اور اسے جانے کا کہنے لگی۔ وہ چپ کر اٹھا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن مجھے دیکھ کر دھچکا لگا کہ وہ باہر جانے کے بجائے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکا ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے ارادے بھانپ گئی۔ میں نے غصے سے باہر جانے کو کہا، لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میری کانپتی آواز اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے بھی محسوس کر لی۔ تبھی وہ اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھا اور میرے قریب آ کر بولا کہ اتنے دنوں سے میں اسی موقع کے تلاش میں تھا۔ بھلا ہو اس گرمی کا جس کی وجہ سے مجھے آج موقع مل گیا۔ میرے الفاظ میرے منہ میں ہی دب کر رہ گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل رہے تھے۔ میں کیا سمجھتی تھی اور وہ کیسا انسان نکلا؟ وہ سارا راز فاش کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس محلے کی طرف تو کوئی دوسرا نگاہ بھی نہ کرے، لیکن میں اتنی دور سفر کر کے صرف تمہیں ہی دیکھنے آتا تھا، اور آج دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اپنا بھی بنا لوں گا۔ میں نے اسے خود سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ میں جو کسی اور کی بیوی تھی، آج کسی اور مرد کے ہاتھوں اپنی عزت کھوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت واسطے دیے، اس کی منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے مجھے کہیں کا بھی نہ چھوڑا۔ اس نے میری عزت کو لوٹ لیا۔ جب مجھ سے جی بھر گیا تو وہاں سے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں اسلم کو جا کر بتا دوں گا کہ میں نے خود اسے یہاں بلایا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ یہ سب اتنی دلیری سے بول رہا تھا جیسے اسے میرے اور اسلم کے رشتے کا پتہ تھا۔ اسلم کو ذرا سا بہانہ ملتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتا۔ یہ بات میں بہت اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ میں ان پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں گھنٹوں بیٹھی روتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شام کو اسلم آئے تو میرا اترا چہرہ دیکھ کر لڑنے لگ گئے کہ جب آؤ تم نے شکل ہی بنائی ہوتی ہے، گھر آنے کا تو دل ہی نہیں کرتا بندے کا۔ میں خاموش بیٹھی ان کو دیکھتی رہی کہ آخر کوئی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال ساتھ رہنے کے بعد بھی وہ میرا چہرہ پڑھ کر میری تکلیف نہ پہچان پاتے۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رونے لگی۔ اسلم مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آئے اور مجھے چپ ہونے کا بولتے رہے۔ اسلم کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا، کبھی اتنے پتھر دل ہو جاتے اور اگلے ہی لمحے اتنے حساس۔ اسی وجہ سے میں ان سے بہت ڈرتی تھی۔ میں نے اسلم کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ ان کا ری ایکشن پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن میری اذیتوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا گیا۔ وہ سبزی والا اب ہر دوسرے دن آتا اور سبزی دینے کے بہانے میرے گھر میں گھس جاتا اور میری عزت کو لوٹ جاتا
اور مجھ سے اپنا جی بہلاتا رہتا۔ میری بد دعا اور رونے دھونے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اس طرح پورا 1 مہینہ اس نے مجھے استعمال کیا اور 1 مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں دماغی طور پر مفلوج ہوتی جا رہی تھی اور میں اندر اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس راز کو میں نے اپنے اندر ہی دفن کر لیا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اب وہ حادثہ ساری زندگی کا ناسور بن کر میرے ساتھ رہے گا۔ ایک دن میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے ہسپتال لے جانا پڑ گیا۔ اسلم بہت پریشان ہو گئے، لیکن اچانک ان کے چہرے پر پریشانی کی جگہ خوشی نے لے لی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ بات جہاں اسلم کے لیے ہوا میں اڑنے کے قابل تھی، وہیں میرے لیے زمین میں گڑ جانے کا مقام تھا۔ اسلم مجھے گھر لے آئے، ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور میری زبان کو جیسے تالے لگ گئے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی یہ بچہ اسلم کا نہیں ہے، یہ اس سبزی والے کا تھا۔ میں نے دل میں خود کو 1000 بار کوسا کہ اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، لیکن اسلم کی خوشی اور ان کی میرے لیے محبت جب میں نے پہلی بار محسوس کی تو میں بہت خوش ہوئی اور میں نے سوچا کہ اس راز کو اب راز ہی رہنے دوں گی۔ میری دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن جس طرح قبول ہوئی تھی اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ایک بوجھ تلے رون دیا تھا۔ جس سچائی سے میں پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اب وہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنے والی تھی۔ لیکن ایک چیز جو بدلی وہ اسلم کا میرے لیے رویہ تھا۔ میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ وہ محبت اور میری کیئر کرنے لگے تھے، جس کے لیے میں 2 سال سے ترس رہی تھی۔ میں اکثر بیٹھے سوچتی رہتی تھی کیا واقعی کسی انسان کو اولاد اس حد تک بدل سکتی ہے؟ شاید اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہی اسلم کا رویہ اس طرح کا ہو گیا تھا۔ خیر اب 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو اب 7 سال کا ہے۔ اکثر جب میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے میرے ساتھ ہوئے ظلم یاد آ جاتے ہیں، جس نے میری زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج میری چھوٹی سی فیملی ہے جس میں ہر چیز ہے سوائے میرے ذہنی سکون کے۔ آج بھی میں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پائی، لیکن مجھے اسلم کے سامنے نارمل رہنا پڑتا ہے۔ اب مجھے یہ بہت ساری زندگی جھیلنا ہے، لیکن پھر بھی میری زبان سے اللہ سے شکوہ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ اکثر ہوئے حادثوں میں چھپی ہوئی بھلائی ہم نہیں دیکھ پاتے اور نہ ہی جان پاتے ہیں۔